وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، فتنوں کی دور میں دور حاضر کی چند مخصوص فتنے، اس عنوان سے آج کا یہ تیسرا خطبہ جمعہ آپ سننے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سنا تھا کہ فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، تو آپ نے خطبہ جمعہ کو سن کر کے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی آج کل کون کون سے خطرناک فتنے ہیں، تو آج میں مختصر طور پر انہی فتنوں کو خاص کر کے بیان کروں گا جو آج کل بہت ہی زیادہ ہمارے رب کے سماج اور معاشرے کے اندر فتنے پائی جاتی ہیں۔ ویسے میرے دوستو، یہ بات تو مسلم ہے اور آپ نے یہ بات سن لی ہے کہ مسلمان کو، ایک مومن کو مرتے دم تک ہمیشہ آزمایا جائے گا۔ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی تب تک ایک مسلمان کو آزمایا جاتا رہے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ذریعے ضرور ضرور آزماتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، اور تم سب کا لوٹنا ہمارے پاس ہے۔ تو قیامت کے دن تک، مرنے تک ہر ایک انسان کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے حساب سے اس کی شکلیں کئی طرح سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ میرے دوستو، موجودہ زمانے کے اندر جتنے بھی سارے فتنے ہیں، ان میں سب سے ایک خطرناک فتنہ جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ ہے اولاد کا فتنہ۔ اولاد ایک ایسی آزمائش ہے آج کل کے دور میں کہ انسان اولاد کو خوش کرنے کے لیے، انسان اپنی اولاد کی دنیاوی زندگی اور دنیاوی اسٹیٹس کو اچھی سے اچھی طرح سے بنانے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر رہا ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہا۔ بیوی اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے ایک انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں دولت کہاں سے کما رہا ہوں اور کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح کی اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ التغابن آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، کہ ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فَحَذَّرُوهُمْ، تو تم ان سے بچتے رہنا۔ جو تمہاری اس طرح کی بیویاں ہیں، جو تمہاری اس طرح کے بچے، جو تمہارے دشمن ہیں، تم اس طرح کی بیوی اور بچوں کو معاف کرتے رہنا، درگزر سے کام لینا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرتے رہو گے، درگزر سے کام لوگے تو اللہ رب العالمین بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور بے شک کہ تمہاری بعض مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنے ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہے ان کے اندر۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر بھی ہے۔ یعنی کہ اولاد
سمجھ لیجئے کہ دو دھاری تلوار ہے. انسان اولاد کی پرورش کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے, اللہ کے یہاں بڑا ہی مقام اور مرتبہ پا بھی سکتا ہے, اجر اور ثواب بھی کما سکتا ہے, اور اولاد کو لے کر کے ایک انسان جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے. اولاد کی وجہ سے, اولاد کی دینی تعلیم و تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے. یہ اولاد کو معمولی نہ سمجھیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا, جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن جس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے, اسی سورہ کے آخری رکوع کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. کیا ایمان والو, یاد رکھنا یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کر دے, کہیں تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کر دے. اگر تم غافل ہو گئے تو گئے کام سے, تمہاری آخرت تباہ برباد ہو جائے گی. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ موجودہ زمانے میں ایک انسان کے لیے جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ اولاد ہے, اور اولاد کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ مال ہے. یاد رکھ لیجئے, مال کی بھی بہت بڑی آزمائش ہے. آج کل یہ فتنوں کا دور ہے, ہر انسان مال چاہ رہا ہے, ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس دولت کا انبار ہو, ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس روپیوں اور پیسوں کی کمی نہ ہو, چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک انسان نہیں بلکہ ایک مسلمان, آج کل ایک مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ مال اور دولت کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے کما رہا ہے, یہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے. بس ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہو, میرے پاس مال ہو, میرے پاس اتنی جائیداد ہو. اور جانتے ہیں اس فتنے کے دور کی پیشین گوئی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی. 14 صدیاں پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا, بخاری کی روایت ہے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا دور آئے گا, ایک ایسے سال آئیں گے کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے. پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, مال اور دولت آنا چاہیے. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے یا پھر حرام طریقے سے کمایا ہے. یہ مال آج کل کے دور میں سب سے بڑی آزمائش ہے. اسی مال کو کمانے کے لیے, اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے آج کا ایک انسان ڈاکہ ڈالتا ہے, آج کا ایک مسلمان چوری کرتا ہے, آج کا ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے, آج کا ایک مسلمان اسی مال کے لیے دھوکہ دیتا ہے, آج کا مسلمان اسی مال کے لیے کسی کا قتل بھی کرتا ہے. اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اپنے بھائی سے دشمنی بھی کرتا ہے. یہ تو یہی زمانہ ہے, ہر انسان کو مال چاہیے, اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے امت محمدیہ کی. ایک ترمذی کی روایت ہے, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل امت فتنۃ, کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے, ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے, اور میری امت کے لیے جس چیز کے اندر آزمائش ہے وہ مال ہے. مال کے ذریعے مسلمانوں کا آزمایا جائے گا. آج دیکھ لیجئے, مال کے چکر میں ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے, مال کمانے کے چکر میں ایک انسان حلال اور حرام کی فکر نہیں کر رہا ہے, مال کمانے کے چکر میں اللہ نے مال سے نوازا ہے, بے شمار دولت ہے, لیکن حج نہیں کر رہا ہے. مال تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے. اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ خوب مال ہے, مال اتنے زیادہ ہیں, روپیہ پیسہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان 10 سال بھی بیٹھ کے کھائے تو ختم نہ ہو, لیکن پھر بھی ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور انسان مال کا اتنا حریص ہو گیا ہے کہ اس کے پاس اگر سونے کی ایک وادی آ جائے یا ہے تو دوسرے اور تیسرے کی تلاش میں. اور کوئی بھی انسان موجودہ دور میں کم مال کے ساتھ جینا نہیں چاہتا. ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے زیادہ مال ہونا, اور وہ بھی حلال طریقے سے نہیں, شارٹ کٹ سے, حرام طریقے سے مجھے مال آ جائے. لوگ جو ہے ہمیشہ دعائیں بھی کرتے ہیں, اللہ کے گھر میں روتے بھی, اے اللہ تو مجھے مال دے دے بس, چاہے وہ حرام طریقے سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہیں, مال کی 2 وادیاں ہیں, تو وہ انسان تیسرے کی تلاش میں رہے گا. اور انسان ابن آدم کا پیٹ
سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ جب تک انسان مرے گا نہیں تب تک مال کی حرص اور لالچ اس کے اندر سے نہیں جائے گی۔ مرتے دم تک ایک انسان مال کے چکر میں رہے گا۔ کوئی بھی انسان کم مال رکھنا ہی نہیں چاہتا آج کل کے دور میں۔ پہلے کا زمانہ تھا، ہمارے باپ داداؤں کا دور تھا، جو کم مال میں بھی زندگی گزار لیے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایک ہم اور آپ ہیں کم مال میں جینا ہی نہیں چاہتے۔ جبکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک انسان ناپسند کرتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، دو باتیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز موت ہے۔ موت کو انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن والموت خیر للمؤمن من الفتنة، لیکن ایک مومن کے لیے موت فتنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، تھوڑی بہت دیکھ لیجئے، آب و ہوا اٹھا دی گئی بیماری کی، ہر انسان ڈر گیا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت جب اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے تبھی آئے گی۔ موت وقت سے پہلے بھی نہیں آتی ہے اور وقت کے بعد بھی نہیں آتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ احتیاط کیجئے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو ایک انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت ایک مومن کے لیے فتنے سے بہت بہتر چیز ہے۔ اور ایک انسان مال کے کم ہونے کو ناپسند کرتا ہے، کم مال کے ساتھ وہ جینا نہیں چاہتا ہے، بولتا ہے مجھے اور پیسہ ہونا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کم مال ایک انسان کے لیے نجات پانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کم مال اگر کسی انسان کے پاس ہے تو وہ کم حساب دے گا۔ بھائی کوئی انسان کم پیسے والا ہے، اس کے پاس کم پیسے ہیں تو وہ حساب کتاب کم دے گا۔ جس انسان کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ انسان حساب کتاب دے گا۔ کسی انسان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس کو حساب دینا بہت آسان ہے۔ کسی انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کو حساب دینا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا کم مال و دولت ہوگا اتنا ہی جلدی وہ حساب دے کر کے جنت کے اندر جائے گا، اور جس انسان کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ انسان حساب و کتاب میں پھنسے گا، اور اتنا ہی زیادہ تاخیر سے وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ سب کا حساب و کتاب دینا نا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر لے جا کر کے خرچ کیا، ہر طرح کا سوال ہوگا۔ تو میرے دوستو، موجودہ زمانے کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ ایک مال ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ اولاد ہے، اور تیسری موجودہ دور کے اندر جو ایک مسلمان کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ جانتے ہیں، وہ ہے عورت۔ آج عورت ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے، اہل دنیا نے ایک عورت کو بازار میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی آپ کو جہاں عورت کا فتنہ نہ ہو۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ جو خطرناک فتنہ مردوں کے لیے چھوڑا ہے وہ عورت ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ اگر مردوں کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ہے تو وہ عورت ہے۔ آج اسی عورت کے چکر میں پڑ کر کے نہ جانے کتنے لوگ ایمان سے محروم ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تقریباً پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ عورت ہی کا تو فتنہ ہے۔ 10 لاکھ لڑکیاں، یہ بھی کیا ہے، ایک اعداد اور شمار ہے۔ ابھی اندر اندر کتنے مرتد ہوئے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ یہ عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برسوں پہلے باخبر کر دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتوں کا فتنہ ہوگا، ہر جگہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صنفان من اہل النار لم اراہما، کہ آج میں نے جہنمیوں کی 2 قسم ایسی دیکھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، یا پھر جہنمیوں کی 2 قسم ایسی ہے جن کا اب تک وجود نہیں ہوا، بعد میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ لوگ جہنمی ہیں جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہیں، لاٹیاں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے، ظلم کرنے والے لوگ۔ اور دوسری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنِّسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہیں، اللہ کی پناہ۔
کپڑے جسم پر ہوں گے لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوں گے۔ آج کل دور کیسا دیکھ لیجئے، کیسی کیسی لباس ایک عورت اور ایک لڑکی پہن رہی ہے، اور تو اور ہے کوئی کافر اگر پہنے تو اس سے کسی مسلمان کو اعتراض نہیں، مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تعجب اور حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان بھی، دیندار گھرانے والے بھی، نماز پڑھنے والے لوگوں کے گھر کی خواتین بھی چست اور فٹنگ برقعے پہن کر کے نکلتی ہے۔ آج کل برقعوں کا ایک نیا زمانہ ہے، برقعوں کے فیشن کا زمانہ ہے۔ برقعے بھی جو کہ پردہ کرنے والی چیز ہے وہ فیشن والا ہو گیا، فیشن والے برقعے ہو گئے، ڈیزائن والے برقعے ہو گئے، اور اس ڈیزائن کے اوپر ڈیزائن والے دوپٹے بھی آ گئے، اور اس ڈیزائن والے دوپٹے کے اوپر ڈیزائن والے اور ایک سے ایک اسٹائلش نوز پیس بھی آ گئے ہیں۔ خواتین وہ سب پہن کر کے نکلتی ہے، آپ دیکھیں گے وہ برقع پردے کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ برقع خود دعوت نظارہ دی رہی ہوتی ہے کہ لوگوں دیکھو ہماری طرف۔ اور جو عورت اس مقصد کے تحت پہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت تو بدکار ہے۔ کتنا فتنہ دیکھ لیجئے، بازار میں آپ چلے جائیں تو عورت، اسی طرح سے آپ ہوٹل میں چلے جائیں تو عورت، دکان میں چلے جائیں تو عورت، آپ بس میں سفر کریں تو عورت، آپ جو ہے ٹرین میں سفر کریں تو عورت۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عورتوں کا فتنہ نہ ہو، اور وہ بھی ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممیلات مائلات، یہ اپنے ناز اور نخرے سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ اونٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹ کا کوہان کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم سے نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتوں کا فتنہ اتنا بڑھ جائے گا کہ عورتیں مردوں کو لبھانے کے لیے، مردوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے طرح طرح کے ہیئر اسٹائل بنائیں گی۔ جی ہاں، جس طرح سے ایک اونٹ کا کوہان سب سے نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح سے خواتین اپنے اپنے سروں کے اندر بالوں کا ڈیزائن لگا کر کے باہر نکلیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جو ہے بڑے بڑے چونڈے لگاتی ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ اچھی عورتوں اور اچھی لڑکیوں کی علامت نہیں ہے۔ بڑے بڑے چونڈے لگانا، اتنے بڑے چونڈے، اور اس چونڈے کے اوپر سے اسکارف ہوتا ہے کہ ہر انسان دیکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ فتنہ ہے میرے دوستوں، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ایسا کرتی ہے، بڑے بڑے چونڈے لگا کر کے، اسٹائلش برقعے پہن کر کے، اور ایسے کپڑے پہن کر کے جس سے اس کے جسم کے اعضاء و جوارح نمایاں ہو، باہر نکلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا، تو ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اللہ کی پناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ بِمَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا كَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے بہت دور سے محسوس ہوگی، 500 سال کی دوری سے، 100 سال کی دوری سے، 40 سال کی مسافت کی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ جس انسان کا جیسا ایمان ہوگا ویسے ہی اسے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی، لیکن اس طرح کی عورتوں کو جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر مسلمان عورتوں کا حال بیان ہوا ہے، سب سے پہلے، بعد میں کافر ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان عورتیں ایسا کرنے والے ہوں گی، اور آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے کیسے کیسے فتنے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے نوجوانوں، آپ عورتوں کے فتنوں سے بچیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا ہے کہ میری امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا فتنہ یہ عورت ہے، لہٰذا عورتوں کے فتنوں سے بچیں، ہمیشہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ چوتھے نمبر پر جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے اور آپ کے زمانے کا ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ تو ایک ایسا فتنہ ہے جس سے کوئی نہیں بچا ہوا ہے۔ دودھ پیتے بچے سے لے کر کے جو 70-80 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی اس سے نہیں بچا ہوا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ۔
فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر اور جتنے بھی رنگولی پنگولی اور پتہ نہیں کیا کیا جو میسیج کے ایپ ہیں، یہ جتنے بھی انٹرنیٹ کے وسیلے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے چلانے والی ایپس ہیں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورک ایک ایسا جال ہے جس کے اندر ہر کوئی پھنس چکا ہے۔ آپ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جب تک آپ موبائل نہیں دیں گے ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہا ہے۔ کیسا فتنہ آ گیا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، جب تک آپ موبائل نہیں دیں گے آپ کا بیٹا ہے کھانا نہیں کھائے گا۔ کیسا زمانہ آ گیا دیکھیے، ہر کوئی اس سے جڑنا چاہتا ہے، جڑا ہوا ہے، اور جو نہیں جڑا ہوا ہے ہم کسی کو پوچھتے ہیں بھائی تیرے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے؟ نہیں ہے، چھوٹا موبائل۔ تو کون سے زمانے میں جی رہا ہے کہ بیوقوف ہے تو؟ یہ لیجئے کیسا، یعنی کہ جو اس انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے عقل مند، اور جو نہیں جڑا ہوا ہے وہ بیوقوف سمجھا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے دیکھ لیجئے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جب سے یہ 4G کا نیٹ ورک آیا تب سے تو بے حیائی، بے شرمی لوگوں سے نکل گئی ہے۔ اب کسی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اوپن ہے آپ کے ہاتھوں میں، جب چاہے جس چیز کو چاہے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی موبائل، اسی انٹرنیٹ اور موبائل نے نہ جانے کتنے رشتوں کو برباد کر دیا۔ اسی انٹرنیٹ اور فیس بک اور واٹس ایپ نے نہ جانے کتنے مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنا دیا۔ اسی فیس بک کی وجہ سے آج مسلمان لڑکے، نوجوان لڑکے بھی مرتد ہو رہے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لہٰذا میرے دوستو یاد رکھنا، میری ایک نصیحت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ فیس بک کے لائک اور کامنٹس اینڈ شیئر آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال جاری رہیں گے اس انٹرنیٹ کے اندر۔ یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے، سن لیجئے، ایک ایسا اکاؤنٹ ہے یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کی دنیا کہ آپ مر جائیں گے، لیکن جو آپ نے برے کامنٹس کیے ہیں، جو آپ نے گانوں کے اوپر لائکس کیے ہیں، جو آپ نے گندی فلموں کو شیئر کیا ہے، دوستوں کو تقسیم کیا ہے، یہ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی تب تک آپ کے نام اعمال میں اس کا گناہ چڑھتا رہے گا۔ میرے دوستو کیسا زمانہ ہے، آپ کو بتلاؤں ایک حقیقت۔ دیکھیے فیس بک، فیس کا معنی ہوتا ہے چہرہ اور بک کا معنی ہوتا ہے کتاب۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کافر اور بدکار لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، ان کے چہروں پر تاریکی چھائی رہی ہوگی۔ کیا پتا فیس بک کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی کالا ہو جائے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا چہرہ بھی پھیکا پڑ جائے۔ جو لوگ گناہ کر کے جائیں گے، جو لوگ فیس بک کے اوپر حرام کاری اور بدکاری کر کے جائیں گے، کل قیامت کے دن ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، ان کے چہروں پر تاریکی چھا جائے گی۔ سن لیجئے، اور یہ لائک، کامنٹس اور شیئر آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کے اس کے اچھے یا برے اعمال کو اس کے گلے لٹکا دیا ہے۔ جس طرح سے آج آپ ایئر فون لگا کے گھومتے ہیں نا، ایئر فون لگا کے گلے میں لٹکا کے پھرتے ہیں یہاں سے وہاں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے اچھے اور برے اعمال کو گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کو ہم قیامت کے دن کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ان کی آنکھوں کے سامنے میں کھول کر کے رکھ دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال کو کھول کر کے رکھ دے گا اور کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ یہ لو پڑھ لو، یہ جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو پڑھنے کے لیے دے گا۔ یہ جو ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو انٹرنیٹ کی نعمت سے نوازا ہے، یہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارا ایمان بالغیب کو آزما رہا ہے۔ سن لیجئے، ایک پتے کی بات سن لیں، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان بالغیب، یعنی بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے کون ڈر رہا ہے، اس کو آزما رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر ڈر رہا ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوگا وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ سن لیجئے،
اور یہ سوشل نیٹ ورک، یہ انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ یہ موبائل، اللہ اکبر کیا بتلاؤں، یہ موبائل تو آج کل ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس بات میں بھی شک نہیں ہے، لیکن لوگ اس کا غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں، لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج کل ہمارے آپ کی زندگی کا یہ موبائل اتنا بڑا حصہ بن چکا ہے کہ ہم نماز کے وقت میں بھی 10-15 منٹ کے لیے اس کو بازو ہٹانا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، کوئی ایسی نماز نہیں ہے، کوئی ایسا جمعہ کا دن نہیں ہے جس دن نماز کے دوران، نماز کی حالت میں، خطبے کی حالت میں مسجد کے اندر لوگوں کے موبائل نہ بجے ہوں، اور اگر موبائل بجے تو سمجھ لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے الگ بات ہے، لیکن اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس موبائل میں گانے، اس موبائل میں جو رنگ ٹون ہوتے ہیں، ایسے ایسے گانے ہوتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جائے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تشہد کے اندر ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، موبائل لے کر کے آتا ہے، سجدے کی حالت میں گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ انسان بھی ہڑبڑا جاتا ہے، کیا کروں کیا نہیں کروں۔ یعنی نماز میں بھی اس موبائل نے ہماری نماز کو بھی برباد کر دیا، ہماری نماز ہی نہیں بلکہ سن لیجئے اس موبائل نے ہماری آخرت تباہ برباد کر دی ہے۔ کیسے اور کس طرح سے؟ دیکھیے، آج کا ایک انسان کسی غریب کو 1 روپیہ دیتا ہے تو فوٹو مار کر کے اتار کر کے فیس بک پر ڈال دیتا ہے، ذرا رکو میں 1 روپیہ دے رہا ہوں۔ کسی کو کمبل دیتا ہے تو فوٹو مار کر کے اتار کر کے بتاتا ہے۔ کوئی انسان ہے کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ فطر دے رہا ہے تو فوٹو مار کر کے دیتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ کوئی انسان عمرہ کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا ہے، اس موبائل نے ہمارے حج اور عمروں کو بھی تباہ برباد کر دیا۔ انسان روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، افطاری کا ٹائم آتا ہے تو فوٹو اتار کر کے سوشل نیٹ ورک پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، اس موبائل نے ہم کو اور آپ کو منافق بنا دیا ہے، ریاکار بنا دیا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے آج ہم ریاکار بن چکے ہیں۔ ہم اپنی ہر نیکی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ لو دیکھو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں مسجد میں جا رہا ہوں، اپنا اسٹیٹس پر لگاتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو مسجد فور فجر نماز۔ یہ لیجیے، ارے بھائی اللہ کو بتائیے نا، لوگوں کو بتا کر کے کیا کریں گے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج اس موبائل نے ہم کو اور آپ کو منافق اور ریاکار بنا دیا۔ اتنی بڑی آزمائش ہے، یہ اتنی بڑی فتنے کی چیز ہے موبائل۔ نماز میں بھی موبائل کے اوپر ہمارا دھیان ہوتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر میں یاد کر کے آیا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مسواک نہ ٹوپی نہ فضائل پہ نظر ہے، مسواک نہ ٹوپی نہ فضائل پہ نظر ہے، مسجد میں مسلمان کی موبائل پہ نظر ہے۔ ہائے اللہ، مسجد میں موبائل کا یہ رتبہ، ہائے اللہ، مسجد میں موبائل کا یہ رتبہ، چیٹنگ ہے ادھر اور ادھر جمعہ کا خطبہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں جمعہ کا بیان کرتا رہتا ہوں، موبائل دیکھتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، موبائل کو بھی دیکھتے رہتے، کس کا گھنٹی ہے؟ انسان جو ہے نماز پڑھتا رہتا ہے اور پھر جو سوچتا رہتا ہے کس کا گھنٹی بج رہی ہے کہ لائٹ سلگ رہا ہے۔ یہ لیجئے، اسی لیے آگے شاعر کہتا ہے کہ باندھی جو نیت کان موبائل کی طرف ہے، پڑھتا ہے ثنا دھیان موبائل کی طرف ہے۔ ثنا پڑھ رہا ہے، تعوذ پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، اب پورا دھیان موبائل کی طرف سے، کس کا کال آ گیا، کس کا کال آ گیا، وائبریٹ ہو گیا جیب میں، اب یہ انسان بھی ایسے ایسے ناچنے لگتا ہے۔ یہ لیجئے میرے دوستو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے نماز کی حفاظت کیجئے، اپنے موبائل کو مسجد میں آنے سے پہلے آف کر دیجئے۔ آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کیا آپ کے دل میں موبائل کی محبت نہیں ہوتی ہے؟ کیا آپ اسی فکر میں نہیں رہتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں کس کا میسیج آ رہا ہے، ہمارے موبائل میں کس کا رنگ آ رہا ہے؟ نماز سلام پھیرتی ہے، لوگ واٹس ایپ کو چیک کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ واٹس ایپ میں کیا آیا ہے۔ کہ میرے دوستو، جتنی تیزی ہم اور آپ واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ استعمال کرنے میں دکھا رہے ہیں، چابک دستی دکھلا رہے ہیں، کاش کہ اگر ہم اس کا آدھا حصہ بھی دین کے لیے دکھائیں تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ میرے دوستو، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اور موجودہ زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے میرے دوستو، ذرا غور سے سنیے، سب سے آخری بات ہے، موجودہ زمانے کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے
علماء سے نفرت کرنا، علماء سے حسد کرنا، علماء سے بغض اور دشمنی کرنا۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندی کر دیتی ہے۔ اکثر الحمدللہ علماء سے، اہل علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہماری جماعت میں سب اچھے لوگ ہیں، اس بارے میں مجھے یقین ہے، تبھی تو میں 12 سال سے ہوں یہاں پر۔ لیکن کیا ہے، لوگ علماء سے حسد کرتے ہیں، لوگ علماء سے دشمنی کرتے ہیں اور علماء کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں۔ یہ ایسا زمانہ ہے، اور علماء کے خلاف بھڑکاتے بھی ہیں، ایسا دور ہے۔ کب کی ایک مرتبہ نماز کو آتا، مولوی صاحب کو نماز ہی پڑھانے نہیں آتا، یہ لیجئے میرے دوستو، علماء کی غیبت کرنے سے بچو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں علماء کی غیبت نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لیکن علماء کی جو غیبت ہے وہ ذرا ہٹ کر کے، اس لیے کہ علماء کی غیبت بہت زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے، جو انسان سونگے گا بیمار پڑ جائے گا، جو انسان کھائے گا مر جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ لوگ چپکے چپکے علماء سے حسد کرتے ہیں۔ سن لیں، اگر یہ علماء نہ رہے تو آپ کی مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوگی۔ اگر یہ علماء نہ رہے، علماء ربانی نہ رہے تو مسجدوں میں آذان نہ ہو۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو لوگوں کا نکاح نہیں ہوگا، اور جب نکاح نہیں ہوگا تو حرامی بچے پیدا ہوں گے۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو لوگ بے ایمان ہو جائے، اگر یہ علماء نہ رہے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ سن لیجئے، اسی لیے علماء کی قدر کریں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من امتی، وہ انسان میری امت میں سے نہیں ہے، وہ انسان میری امت میں سے نہیں ہے جو انسان بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور علماء کی عزت نہ کرے۔ اللہ کی پناہ، کتنا سخت جملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علماء کی جو عزت اور توقیر نہیں کرتا ہے اس کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں۔ بلا وجہ میں لوگ جو ہے علماء سے حسد کر رہے ہیں، علماء سے دشمنی کر رہے ہیں، علماء سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسروں کو تاکید بھی کرتے ہیں، وہ مولوی صاحب اچھا نہیں ہے، اس کے خلاف پلاننگ اور مشورے کرتے ہیں دوسری جگہوں پر۔ کئی جگہوں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ علماء کو مارتے بھی ہیں لوگ۔ اللہ کی پناہ، جو علماء کے پیچھے پڑے گا کتے کی موت مرے گا۔ سن لیجئے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے دور حاضر کا، بہت بڑا فتنہ ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے سوچا کہ جب صبح اٹھوں گا تو میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی نکالوں گا۔ دونوں بھی محدث ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں رات میں سویا، صبح کو میں جب فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک کتا ہوتا تھا۔ ہمیشہ وہ کتا بیٹھا رہتا تھا، مجھے جانتا تھا، مجھے پہچانتا تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے کاٹا نہیں، میرے اوپر بھوکا نہیں، میرے اوپر لبکا نہیں، نہ ہی وہ کتا کسی کو کاٹتا تھا۔ جس رات میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی کو نکالوں گا، اس دن جب میں فجر کی نماز کو جا رہا تھا تو اس کتے نے مجھے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا اور مجھے بخار آ گیا، اور میں نے تب یہ جان لیا کہ میں نے اپنے دل کے اندر جو برا ارادہ کیا تھا اس کی وجہ سے آج مجھے کتے نے کاٹ لیا۔ دیکھ لیجئے، عمران بن موسیٰ ایک راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ابو العروق اس کا نام تھا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوڑے برسائے تھے، سزا دی تھی۔ 45 دن تک وہ انسان کتے کی طرح بھوک بھوک کر کے مر گیا۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، اور جو انسان علماء سے نفرت کرے گا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں سنو، عالم بنو یا پھر علم سیکھنے والے بنو یا پھر علم سننے والے بنو یا پھر علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، پانچواں مت بنو ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پانچواں ہے علماء سے نفرت کرنا، علماء سے حسد کرنا، علماء سے دشمنی کرنا۔ لوگوں کو آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے دوستو، یہ زمانہ ختم ہونے کے دور پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برسوں پہلے بیان فرما دیا تھا کہ ایک ایک کر کے علماء اٹھ جائیں گے۔ اس کرونا وبا کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے علماء اور ہمارے محدثین اٹھ گئے۔ ایک عام انسان اگر مرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب ایک علماء کی، ایک محدث کی موت ہوتی ہے، پورا زمانہ اس کی جدائی پر روتا ہے اور پورے زمانے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ جو فتنہ چل پڑا ہے اور یہ جو آج کل فتنہ پیدا ہوا ہے یہ بھی انٹرنیٹ کا ہے۔ لوگ انٹرنیٹ میں تھوڑا بہت پڑھ لیتے اور جو ہے تھوڑا بہت سیکھ لیتے،
اب گوگل مولوی صاحب اور فیس بکیا مولوی صاحب بن جاتے، اب لوگوں کو بتلاتے رہتے، دیکھو میں بھی عالم ہوں، وہ مولوی صاحب کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ مولوی صاحب کو تو حدیث بھی نہیں آتا، یہ لیجیے 60 سال میں 70 سال میں ریٹائرڈ ہو کر کے آتے نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر بولتے کہ بھائی مولوی صاحب کو نماز ہی نہیں پڑھانے آتا۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے آخری بات سن لیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ صحابی رسول ہیں، جنتی صحابی ہے، کوفہ والوں نے اعتراض کر دیا، آپ نے جس کو ہمارا CM گورنر بنایا ہے وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتا، بیکار انسان ہے، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے CBI جانچ بھیجی کہ جا کر کے جانچ کرو، تو سب نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، بہت اچھے ہمارے گورنر ہیں، بہت اچھے ہمارے CM ہیں۔ لیکن ایک شخص تھا، جب مسجد بنی عبس میں سب لوگ پہنچے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا اور کنیت ابو سعدہ تھی، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نہیں نہیں سعد بہت برے انسان ہیں، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، انصاف نہیں کرتے، جہاد کو نہیں جاتے، مال غنیمت ٹھیک سے نہیں تقسیم کرتے۔ تب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کر دی کہ اے اللہ اگر انسان جھوٹا ہے، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، لوگوں میں اچھا کہلوانے کے لیے ایسا اس نے کیا ہے تو فاطل عمرہ، اے اللہ تو اس کی عمر کو بڑھا دے، اور اے اللہ تو اس کو غریبی میں مبتلا کر دے، وعرضہ بالفتن، اور اے اللہ تو اسے فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ ابو سعدہ انسان خود کہا کرتا تھا کہ میری عمر بہت لمبی ہو گئی ہے اور مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 755 ہے، اور اس واقعے کے راوی عبد الملک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑھاپے کی وجہ سے اس انسان کی جو آنکھیں بھویں ہیں، آنکھوں پر لٹک گئی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن بڑھاپے میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اللہ کی پناہ دیکھیے، لہٰذا میرے دوستو علماء کی قدر کیجیے، دور فتنوں کا دور ہے، علماء ہیں تو لوگوں کا ایمان زندہ ہے، علماء ہیں تو مسجدوں کے اندر اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کو اپناتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو یہ فتنوں کا دور ہے، ہم اور آپ فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اے لوگو تم اس فتنے سے بچو جو صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، خاص کر کے گنہگاروں پر نہیں آئے گا، سب کے اوپر آئے گا، ایسا فتنہ آنے سے پہلے تم نے کیا کرو۔ لہٰذا میرے دوستو ابھی وقت ہے، ہم اور آپ ان فتنوں کے دور میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔